2025 کے شروع میں H5N1 ایوین انفلوئنزا کے امریکہ میں انسانی کیسز کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ وفاقی حکومت نے ایمرجنسی پلاننگ شروع کر دی۔ میزلز کے آؤٹ بریک ملتے جلتے ریاستوں میں جاری رہے کیونکہ ویکسینیشن کی شرح کچھ کمیونٹیز میں ہرڈ امیونٹی کی حد سے نیچے رہی۔ اینٹی مائکروبیل ریزسٹنٹ انفیکشنز تیسری، مسلسل سال کے لیے دنیا بھر میں 10 لاکھ سے زیادہ اموات کے لیے ذمہ دار رہے۔ 2026 میں پبلک پروفیشنلز بیک وقت متعدد انفیکشس ڈیزیز تھریٹس کو منظم کر رہے ہیں۔ ہر ایک کو الگ الگ رسپانس فریم ورک کی ضرورت ہے۔ ایک ایسے پولیٹیکل ماحول میں جہاں ایویڈنس بیسڈ کمیونیکیشن پچھلی تاریخ میں کسی بھی وقت سے زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ 3 چیزیں ہیں جو MPH کے طلباء کو اس صورتحال کے بارے میں سمجھنی ضروری ہے۔ پہلی بات یہ کہ کووڈ-19 کے بعد بنایا گیا پینڈیمک پریپیئرڈنس کا ڈھانچہ پہلے سے ہی بجٹ کے دباؤ میں ہے۔ اسٹریٹجک نیشنل اسٹاک پائل کی فنڈنگ، ریاستی اور مقامی پبلک ہیلتھ ایمرجنسی کی صلاحیت اور گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی کے پروگرام سب موجودہ وفاقی بجٹ کے ماحول میں کاٹ کا سامنا کر رہے ہیں۔ پریپیئرڈنس جو ایمرجنسیز کے درمیان ختم کر دی جائے تو اسے دوبارہ ان کے دوران بنانا پڑتا ہے۔ یہ کوئی قابل عمل حکمت عملی نہیں ہے اور اس کے خلاف ایڈوکیسی کرنا MPH کے پروفیشنل کے کردار کا حصہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ویکسین پالیسی اب وفاقی سطح پر زیادہ سے زیادہ متنازع ہے، جیسا کہ 5 سال پہلے نہیں تھا۔ CD ایڈوائزری کمیٹی آن امیونائزیشن پریکٹسز کی سفارشات جو پہلے مسلم شدہ سمجھی جاتی تھی، اب پولیٹیکل ریویو پروسیسز کے تابع ہیں۔ MPH کے گریجویٹ جو امیونائزیشن پروگرام میں کام کر رہے ہوں، انہیں موجودہ سفارشات کی سائنسی بنیاد اور اس پالیسی کے عمل دونوں کو سمجھنا ضروری ہے، جس کے ذریعے یہ سفارشات بنائی جاتی ہیں اور ممکنہ طور پر ترمیم بھی ہو سکتی ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ زونوٹک ڈیزیز سرویلنس انسان اور جانور کے درمیانی انٹرفیس پر امریکی پبلک ہیلتھ کے ڈھانچے میں ایک برقرار خلا ہے۔ H5N1 ڈیری کیٹل میں کئی مہینوں تک پھیل رہا تھا، اس سے پہلے کہ منظم انسانی سرویلنس قائم ہو۔ ون ہیلتھ سرویلنس کی انٹیگریشن زراعت، جنگلی حیات اور انسانی ہیلتھ کے شعبوں میں اسٹرکچرل انویسٹمنٹ ہے، ایمرجنسی رسپانس کا ٹول نہیں۔ انفیکشس ڈیزیز کے خطرات پولیٹیکل سائیکلز کے لیے انتظار نہیں کرتے۔ ماسٹرنگ ایسینشلز کی پیروی کریں۔ مزید کے لیے